الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم بلند آواز سے محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اس خالق مالک پاک پروردگار کے لیے جس نے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی، پہاڑوں کو جلالت، دریاؤں کو طغیانی، بلبل کو ترنم، پھولوں کو خوشبو، چاند کو چمک، تاروں کو دمک اور سورج کو روشنی عطا کی۔ تمام تعریفیں اس خالق مالک رازق پاک پروردگار کے لیے جو بے جان پتھر کے اندر جاندار کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے۔ لا تعداد درود و سلام تاجدار انبیاء، یتیموں کے ملجا، ضعیفوں کے ماوا، گنہگار امت کے سہارے، رب کے دلارے، بی بی آمنہ کے پیارے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑا رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر۔ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی، آپ کو حق بات سننے کی اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں تجھے 25 سے 30 ہزار روپے تنخواہ دوں گا، عالیشان گھر رہنے کے لیے دوں گا اور تیری ذاتی ضروریات جتنی حد تک ہو سکیں گی پوری کروں گا، اور میری یہ مشین ہے اور اس مشین کا یہ کام ہے، تو نے کھڑے ہو کر اس کی نگرانی کرنی ہے، اس مشین کو چلانا ہے، تو وہ شخص حامی بھر لیتا ہے، ٹھیک ہے مجھ کو منظور ہے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ وہ تنخواہ بھی لیتا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ان سے تعاون بھی لیتا ہے، ان کے گھر میں رہائش بھی رکھتا ہے، لیکن مشین پہ کھڑے ہو کے کام نہیں کرتا، مشین پہ کھڑے ہو کے کام نہیں کرتا، تو کیا اس کو وہ شخص جس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس سے ناراض ہوگا کہ میرے بھائی میں نے تیرے ساتھ معاہدہ کیا اور جو جو باتیں تجھے منظور تھیں، جو جو باتیں تجھے فائدہ دے رہی تھی، ان باتوں کو تو نے فالو کر لیا، مجھ سے تنخواہ بھی لیتے ہو، میرے گھر میں بھی رہتے ہو، ضروریات زندگی کے لیے بھی مجھ سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہو،
لیکن میرا جو کام تھا مشین پہ کھڑے ہو کے تم نے کام کرنا تھا، تو نے اس کام کو انجام نہیں دیا، تو اس لیے میں تجھے تنخواہ نہیں دے سکتا، یا کام کرو یا جو کچھ میں نے تجھے عطا دیا ہوا ہے وہ مجھے واپس کر دو اگر کام نہیں کرنا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ مثال سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، رب کی بنائی ہوئی زمین سے اناج بھی حاصل کر رہے ہیں، رب کے بنائے ہوئے سورج سے روشنی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کے لیے، جنات کے لیے سب کچھ بنایا ہے، اور انسانوں اور جنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے ہم فائدہ لے کر ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کرتے ہیں؟ کیا رب تبارک و تعالیٰ کے حضور 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ ہم اگر اپنے اسلاف کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کریں، تو وہ اتنے نیک اور پرہیزگار لوگ تھے کہ پنجگانہ نماز کے بعد وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی سجدہ ریزیاں کرتے تھے۔ کبھی چاشت پڑھی جا رہی ہے، کبھی شراب پڑھی جا رہی ہے، کبھی اوابین کے نفل پڑھے جا رہے ہیں، کبھی تحیت الوضو اور کبھی تحیت المسجد پڑھا جا رہا ہے، کبھی صلاۃ و تسبیح پڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کو منایا جا رہا ہے، کبھی رات کو اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزیاں کر کے رو رو کے اپنے رب کو منایا جا رہا ہے، اور ہر وقت رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ صاحب علم لوگ ہیں، اور جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اکثر و بیشتر ہم تو رب تبارک و تعالیٰ کا اگر شکر بھی ادا کریں تو احسان لگا کر شکر ادا کرتے۔ کیا حال ہے آپ کا؟ بس شکر ہے اللہ کا۔ اور نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہر لمحے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی چڑیا کے بچوں کو لے کر آتا ہے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ چڑیا کے ننھے ننھے بچے آتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور ان بچوں کی ماں چڑیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ صحابی میرے گھونسلے سے میرے بچوں کو اٹھا کے لایا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چڑیا کہہ رہی ہے میرے محبوب جو ساری کائنات کے لیے، ہر عالم کے لیے، دنیا میں جو کچھ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، سب کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، وہ چڑیا کہہ رہی ہے اللہ کے محبوب آپ کا یہ صحابی میرے گھونسلے سے ان بچوں کو اٹھا کے لایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم کر دیجئے، میرے بچے مجھے واپس کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ اے صحابی، یہ چڑیا مجھ سے اپنے بچے مانگ رہی ہے، اور جاؤ چڑیا کے ان بچوں کو ان کے گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ دیکھا ان بچوں کے لیے ان کی ماں کس طرح تڑپ رہی ہے، ان بچوں کے لیے ان کی ماں کس طرح تڑپ رہی ہے۔ اور قربان جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جو بتائیں وہ ہماری اصلاح کے لیے تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عربی، اے میرے پیارے صحابی، جس طرح یہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے اور اپنی محبت دکھا رہی ہے اور مجھ سے آ کر اپنے بچے مانگ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چڑیا سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت کا شیر خوار بچہ گم ہو گیا ہے، ادھر ادھر وہ تلاش کر رہی ہے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس عورت کی اس شدت کو دیکھا کہ جس شدت سے وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، کبھی اس سے پوچھ رہی ہے، کبھی اس سے پوچھ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، تڑپ رہی ہے کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ، اس عورت کو جب اس کا بچہ مل جائے گا تو یہ کیا کرے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس انداز سے وہ تڑپ رہی ہے، جس انداز سے وہ اپنی محبت دکھا رہی ہے، جب اس کو اس کا بچہ ملے گا تو اس کو سینے سے لگائے گی، اس کو چومے گی، اسے اپنا دودھ پہلائے گی۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی شفقت اس ماں کے اندر ہے ساری اس کے اوپر لٹا دے گی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے محبوب، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو جس سے محبت کرتی ہے، جسے شدت سے یہ تلاش کر رہی ہے، اس کے ملنے پر اس میں آگ میں پھینکے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میرا رب بھی اپنے بندے سے اسی طرح محبت فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس میں جنت کے اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں، سوال جواب کی نشست ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اچانک اندر داخل ہوا اور آتے ہی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے اللہ کے محبوب، قیامت کے دن حساب اللہ تعالیٰ لے گا یا کوئی اور لے گا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اس طرح اچانک آنا اور اسی طرح آتے ہی اس محفل کی سچویشن کو نہ دیکھنا کہ کون سی بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، آتے ہی سلام کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کا پوچھ لینا ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا، بڑا حیران کن تھا کہ اس شخص نے آتے ہی محفل کے آداب کو نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ کون سی بات ہو رہی ہے، کون کن سے بات کر رہا ہے، آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا یا کوئی اور لے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ سوال سنا تو جواب دیا کہ قیامت کے دن رب تبارک و تعالی خود حساب لے گا اپنے بندوں سے۔ اب یہ سوال کا جواب سنا تو واپس پلٹ پڑا، جب واپس پلٹا نا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس کو بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ تو نے سوال پوچھا، میں نے جواب دیا، لیکن اس کے اوپر تو نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، واپس پلٹ گئے ہو، آخر اس بات کا، اس سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، یہی پوچھنا تھا، قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب لینا ہے تو مجھے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، اپنی رحمت سے بخش دے گا، اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ جب وہ چلا گیا یہ بات کر کے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ روئے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ شخص جو آیا تھا، آ کر اس نے سوال بہت بڑا پوچھ لیا ہے، آ کر اس نے سوال بہت بڑا پوچھ لیا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی امید کو کبھی نہیں توڑے گا، اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرمائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نام اعمال کے لیے میزان لگایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ زنجیروں سے جکڑ کر فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ شخص جو اپنے نام اعمال کو دیکھ چکا تھا اور دنیا میں اس نے جس انداز کی زندگی گزاری تھی وہ اس کے سب اس کے سامنے تھا، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی بچے کو سکول یا مدرسے بھیجا جائے تو گھر والے اسے آگے کی طرف سکول کی طرف یا مدرسے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ پلٹ پلٹ پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہیں سے کوئی ماں کی آواز آ جائے یا کسی بہن کی آواز آ جائے، آج رہنے تو کل بھیج دینا، لیکن اس کے اب امید ہوتی ہے۔ تو اس گناہگار شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ایک کسی امید پر پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جہنم کے دروازے پر پہنچے گا نا تو بڑی آس بڑی امید سے پیچھے دیکھے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا میرے اس بندے کو واپس لے آؤ۔ جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا زندگی میں تو نے میرے حکم کو نہ مانا، گناہوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ لے کر آیا، تیرے سامنے تیرے اعمال کو تولا گیا اور تو جہنم کا حقدار ٹھہرا، میرے حکم سے فرشتے تجھے جہنم کی طرف لے کے جانے ہیں، تو پلٹ پلٹ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ گناہگار شخص رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا گناہ کرتا رہا ہوں، کوئی شک نہیں زندگی میری گناہ بھری گزری ہے، لیکن اے اللہ مجھے یہ امید ہے کہ آج تو مجھ جیسے گنہگار پر اپنی رحمت ضرور فرمائے گا اور رحمت کی وجہ سے مجھے ضرور بخشے گا۔ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ الفاظ بولے گا تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں میرے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں ڈال دو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے پر ہر وقت نازل ہوتی ہے۔ مرد کلندر ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں اپنے لندن کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دوران وکالت جب میں وہاں رہائش پذیر تھا تو ایک عورت میرے پاس آیا کرتی تھی جو عیسائی تھی اور کچھ کیس وغیرہ لے کے آتی تھی جس میں میں اس کی مدد کیا کرتا تھا، اور اپنا ایک ہوٹل چلا رہی تھی اور اس کا خاوند جو تھا وہ فوج میں تھا۔ کہتے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی عرصے کے بعد وہ عورت جب میرے پاس آئی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے، اس نے نقاب کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے۔ مجھ سے مخاطب ہوئی تو میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر چونک گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا آج تم نے نقاب کیا ہوا ہے؟ نقاب کرنا پردہ کرنا یہ مسلمان عورت کا حسن ہے، یہ مسلمان عورت کی عزت ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال نے جب اس سے پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ ہاں اقبال مجھے یقین تھا کہ تم یہ سوال پوچھو گے، تو بات یہ ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال نے بڑے حیرت سے اسے پوچھا کہ ایسا کون سا واقعہ ہوا، ایسی کون سی بات ہوئی کہ تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ حتیٰ کہ تیرا شوہر فوج میں ہے اور قانون کے مطابق کوئی فوج میں ہو تو اس پہ کچھ زیادہ سختی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک عیسائیوں کے ملک میں رہتے ہوئے اپنا اسلام اپنا مذہب چینج کرے، یا اس کے گھر کا کوئی فرد مذہب چینج کرے۔ تو اس نے کہا آپ کو اس سے بھی حیرت والی بات بتاؤں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور میرے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
تو ڈاکٹر محمد اقبال لکھتے ہیں کہ گفت و شنید ہوتی رہی، کیس کے حوالے سے بات ہوتی رہی، اور مجھ سے آخر رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے عیسائیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا؟ تو ڈاکٹر محمد اقبال لکھتے ہیں کہ اس عورت نے مجھے بتایا کہ جس ہوٹل کو میں چلاتی تھی اس ہوٹل میں ایک 70 سال کا بزرگ تھا جو ہمارے پاس کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے چھٹی کا کہا کہ مجھے 2-4 دن کی چھٹی دو، اور میں اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جانتی تھی کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے شادی کی ہوئی تھی، اور اس بیٹے سے ایک بیٹا تھا، یعنی ایک اس کا پوتا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، مجھے 2-4 دنوں کی چھٹی چاہیے۔ کہتی ہے کہ اس حالت میں کہ اس کا نوجوان بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، میں نے اسے چھٹی دی اور ساتھ اپنی گاڑی بھی دے دی، ڈرائیور کو کہا کہ اسے چھوڑ کے آؤ۔ 2-4 دنوں کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ میں تعزیت کے لیے اس کے پاس گئی۔ جب اس کے گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر اسے کہا کہ بابا جان ہم عیسائی ہیں، کس انداز میں آپ کو تعزیت کریں؟ آپ کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے، نوجوان بیٹے کی فوت ہو جانا بہت بڑا المیہ ہے۔ باپ چلا جائے نا تو باپ کا جنازہ پڑھنا بیٹے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل باپ کے لیے اپنے نوجوان بیٹے کا جنازہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ہم نے جب اسے تعزیت کی تو اس نے سر جھکایا ہوا تھا، سر اٹھایا اور ایمان بھری آنکھوں سے اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میم صاحب میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں، رب کا ہی مال تھا رب نے لے لیا۔ جیسے میں اکثر ہمارے گاؤں میں جہاں پہلے رہتے تھے ہم، وہاں اکثر بات ہوتی تھی اللہ تعالیٰ غریق رحمت نازل کرے ان لوگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جب ان بزرگوں کے پاس تعزیت کے لیے جاتے تو کہتے رہے استاد جی اللہ دا مال سی، بھاویں کچا لے لوے تو بھاویں پکا لے لوے، یعنی اللہ ہی کا ہی مال تھا، چاہے وہ پکی فصل لے لے چاہے وہ کچی فصل لے لے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ واپس پلٹ پڑے، کچھ عرصہ گزرا، کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھ سے پھر چھٹی طلب کی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے، اب چھٹی کیوں چاہیے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کا دکھ میری بہو برداشت نہیں کر سکی، اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، وہ فوت ہو گئی ہے۔ کہتے میں نے اسے چھٹی دی، 2-4 دنوں کے بعد پھر وہاں تعزیت کے لیے پہنچے تو اس شخص کا صبر دیکھ کر کہ اس شخص نے جو جملے بولے اپنے بیٹے کی موت پر، پھر بہو کی موت پر، اور اس کے اندر جو ایمان کی طاقت تھی، اس کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اس کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید تھی کہ فقط اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ میں کچھ دنوں تک اپنے اس 5 سالہ پوتے کو ساتھ لے کے آؤں گا، ادھر اپنے آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ کہتے ہیں ہم واپس پلٹ پڑے، پھر وہ آ گیا ہمارے پاس، تیسری منزل پہ ہم نے اس کو رہائش دے دی، وہ وہاں رہنے لگ گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اکثر میں اسے دیکھتی رہتی تھی کہ وہ اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتا تھا، اپنے پوتے کے ساتھ کبھی گھوڑا بن جاتا، اسے اپنے پیٹھ پہ بٹھا لیتا۔ اس کی یہ شفقت بھری باتیں میں ملاحظہ کرتی رہتی تھی۔ میری اولاد نہ تھی لیکن تڑپ بہت زیادہ ہوتی تھی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی۔ اور
ایک دن ایسا ہوا کہ تیسری منزل سے اس کا پوتے کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گیا. مجھے پتا چلا، فوراً ایمبولینس منگوائی، لیکن اسپتال جانے سے پہلے اس کے پوتے کی موت ہو گئی. اور میں نے دیکھا کہ اس شخص نے اپنے پوتے کو خود نہلایا، کفن دیا اور قبر میں اتارا، قبر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا. کہتے جب واپس پلٹے تو میں نے اسے سہارا دے کر اپنے ہوٹل کی طرف لے کر آئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھم نہیں رہے تھے. میں نے دلاسا دینے کے لیے اسے کچھ کہا اور اس کی زبان پر رب تبارک و تعالی کی طرف انا للہ و انا الیہ راجعون کے جو الفاظ میں سن رہی تھی تو میں نے کہا بزرگوں، اتنا پہاڑ کا غم آپ پہ ٹوٹا ہے اور اس کے باوجود آپ رب تبارک و تعالی کی رحمت سے پر امید ہیں. تو اس نے کہا ہاں کیوں نہ ہوں. میں نے کلمہ جو اس نبی کا پڑھا ہے، جو نبی رب تبارک و تعالی کی رحمت کے دلاسے دے کر اپنی امت کو اس دنیا سے گیا ہے، تو میں نے اسے کہا یہ جو رحمت خداوندی ہے اس سے اس طرح امید رکھنا کیسے ممکن ہے؟ تو ڈاکٹر محمد اقبال لکھتے ہیں کہ اس عورت نے مجھے کہا کہ اس بزرگ نے مجھ سے یہ الفاظ بولے کہ اگر تو رحمت خداوندی کے انعامات کو، رحمت خداوندی کی بارش کو دیکھنا چاہتی ہے تو سبز گنبد والے نبی کا کلمہ پڑھ لے، تجھے بھی اس کی چاشنی محسوس ہو جائے گی. وہ کہنے لگے اقبال اس کے یہ الفاظ سن کر میں نے اسلام قبول کیا ہے، میرے خاوند نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اور اس شخص نے بقیہ دن ہمارے پاس گزارے. اور ایک دن وہ کہنے لگا کہ اب رب تبارک و تعالی کی رحمت مجھ پہ خاص کرم فرما رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور رب تبارک و تعالی مجھے اپنے بیٹے سے بھی ملائے گا، اپنی بہو سے بھی ملائے گا اور جنت میں مجھے اپنے پوتے سے بھی ملائے گا. یعنی رب تبارک و تعالی کی رحمت سے پر امید جو شخص رہتا ہے تو رب تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کو چار چاند لگا دیتا ہے. رب تبارک و تعالی اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیتا ہے. دعا کریں رب تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے پر امید رہنے کی توفیق عطا فرمائے.